تو ساری مشکلوں کا حل تھا. نماز کے لیے تو حکم ہے, نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر میں, صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو, اللہ سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چلیے آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات. اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزیں پیش کی ہیں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کیا کہا؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. کتنی چیزیں بتائیں؟ دو. تو کہنا کیا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ مع الصابرین والمصلین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین. مدد کہہ رہا اللہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو, لیکن آگے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا اس نے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. کبھی سوچا کیوں؟ اور کبھی آپ نے مولانا لوگوں سے سوال کیا کہ یہاں دو چیزیں بتائیں اللہ نے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو, تو آگے یہ کیوں کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے, نماز سب سے بڑی عبادت ہے. عبادتوں میں توحید کے بعد, کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز. تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے, نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے, لیکن آ کیا رہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پہلے صبر آ رہا ہے, بعد میں صلاۃ آ رہا ہے. یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز, ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو, یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں. تو سنو, نماز پڑھنا بہت آسان ہے, صبر کرنا آسان نہیں ہے. یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا ہے. اذان کی آواز آ رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. امام پہنچ گیا, مؤذن حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں, ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے, آپ کی ماں بہت سیریس ہے, تڑپڑا رہی ہے. میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا. ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا, قضا بھی ہو جائے گی. لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی, اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا. میرے بھائیوں ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے, صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے, نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے, لیکن بیٹے کی بیماری, ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے. اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. صبر. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے, وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی. اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے, لے لیا, چلو تم صبر کرو. وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کیا کہا, ارے چل جا یہاں سے. آ گیا صبر کر صبر کر, صبر صبر کر چلانے والا جس کی اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے, میرے اوپر کیا گزر رہی ہے, تو کیا جانے. اس نے محمد رسول اللہ سے یہ کہہ دیا. اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے. ایسی موقع پر کیا کہا جائے جب وہ اپنے بچے کی موت پر صبر نہیں ہو رہا ہے, اس سے صبر نہیں کر پا رہی ہے, وہ
तंबी करना था, कर दिया, आगे बढ़ गए। बाद में उस औरत से 1-2 दिन के बाद किसी ने कहा, तुमने जिस आदमी से ये जुमला कहा जानते हो कौन? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। हैं? वो अल्लाह के नबी थे जिनको मैंने ये बोला था? कि हाँ। 3-4 दिन के बाद वो अल्लाह के रसूल के पास आई और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। अब सुनिए यहां अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे उस दिन सब्र की तलकीन की थी, मैं सब्र कर रही हूं। अल्लाह के रसूल, मुझे सब्र आ गया, मैंने सब्र कर लिया, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे कहा चल चल, तू क्या जाने, जिसके ऊपर गुजरती वो जानता, मुझे सब्र आ गया। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, नहीं 4 दिन के बाद सब्र आया है ना, नहीं, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंचे, उसी वक्त सब्र किया जाए। बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है, 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। आज अगर 4 दिन के बाद तुम्हें सब्र आया है तो क्या आया है? असल सब्र तो उस दिन था जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा था और तुम अपने बेटे के कब्र के पास बैठकर रो रही थी और उस वक्त मैं कह रहा था सब्र करो। उस वक्त तुम सब्र करती तो तुम्हें अज्र मिलता, तुम्हें इनाम मिलता, तुम्हें अल्लाह के यहां सवाब दिया जाता। 4 दिन के बाद माफी मांग रही हो और कह रही हो क्या मुझे सब्र आ गया? आज सब्र का कोई बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। सब्र तो वो है जो मुसीबत के वक्त आदमी करे, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। सब्र को समझने की कोशिश करो। सब्र यही नहीं है, एक गांव का मुखिया है, पुलिस और एसएसपी और डीएम से उसके ताल्लुकात हैं, हम गरीब आदमी है, उसने पकड़ा थप्पड़ मारा और हम पिट गए, कुछ नहीं कह रहे हैं उसको, क्यों? मुखिया है, अच्छे ताल्लुकात।